لیکن بعض چیزیں ایسی اس پہ نقش ہوتی ہیں کہ اب وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ بالکل آسرا نہیں کرے گا، بولتا چلا جائے گا. تو یہ تو آپریشن میں بھی اس طرح کی ترکیبیں، بعض اوقات آدمی نیم بے ہوشی میں اگر ہو تو میں اپنا یاد کر رہا تھا اب جو اندر میں منہ سے بولوں کیسے. اب جو اندر ہے وہ نکلتا ہے. امیل سنت کا جب آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد ایک نیم بے ہوشی ہوتی ہے، اس کو انکانشیس کہتے ہیں آئی تھنک، لاشعور کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر امیل سنت کی وہ جو بیان ہوا تھا وہ ہم نے پھر، میں ہی وہاں حاضر تھا، میں نے ریکارڈ کر لیا تھا. وہ ماشاءاللہ مدنی چینل بھی چلا، جو توبہ، استغفار، کلمہ مریدوں کے لیے، امت کے لیے، اولاد کے لیے اچھی اچھی باتیں، مطلب اسلامی بھائیوں کے ایمان تازہ ہو گئے اور پیر صاحب سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا ماشاءاللہ. میں کتنی نارمل باتیں کر رہا ہوں، چیخ رہا تھا نا، زور زور سے بولے جا رہا تھا، بولے ہی جا رہا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں بولی کہ دعوت اسلامی تکلیف میں آ جائے. الحمدللہ. یہ 2 بار ہوا ہے میرا. ایک بار آپریشن حیدرآباد میں ہوا تھا، جی ہاں، اس میں بھی میں نے، تب نہ آپ تھے نہ یہ سوشل میڈیا تھا، تو کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی. الحمدللہ اس میں بھی میں نے، اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ تم یوں بول رہے تھے. یہ کو پری پلان تو یہ بھی نہیں تھا نا. جب آپ آپریشن ظاہر سے باہر آئے تو جب آپ کو جہاں تھوڑا ہوش آنا شروع ہوا، جہاں مطلب کہ پیشنٹ کو رکھتے ہیں، تو میں وہاں حاضری ہوا دیکھنے کے لیے کہ کیا طبیعت ہے. تو وہاں پھر آپ کی میں نے آوازیں سنی تھی اور میرے پاس موبائل تو تھا. اچھا میرے سے ہوا کیا پتہ ہے حضور، میں نے ریکارڈنگ شروع کی نا، ریکارڈنگ کرتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کی میں نے ریکارڈنگ کی ہوگی. ادھر بیٹری ختم ہو گئی اور موبائل بند ہو گیا. اللہ. اچھا اب میرے کو جیسے نہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور نا چھاتی جا پاٹیاں وہی آئے اڑو چڑو، میں کہا یا اللہ اتنا سارا مواد میرا یہ سے چلا تو نہیں گیا. اب میں پریشان، چارجر تھا نہیں میرے پاس، جیسے تیسے کر کے کوئی چارجر ملا اور میرے موبائل چارج کیا. الحمدللہ وہ جو بوئی بنی تھی نا وہ اپنی جگہ پر محفوظ تھی. یہ اتفاق ہو گیا. وہ آ گیا نا، وہ آ گئی جہاں تنے بے جہاں میں آنا کیا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یا مل گیا. اور ماشاءاللہ امت کو امید فائدہ ہوا ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے، مقام شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے عیب ڈھکے ہیں، اس کا کرم ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اندر کیا نہیں ہوتا یار. لیکن اللہ چاہے کسی کو تو مطلب وہ رسوائی سے بچا لیتا ہے. آپ کے جانشین جو ہے شہزادہ حضور، ان کا بھی آپریشن ہوا تھا نا، تو ان کے تعلق سے بھی میرے پاس یہی رپورٹ آئی ہے. ہاں وہ میں بولنے والا تھا ابھی کہ غریب زادے کا بھی اس طرح کا معاملہ ہے، آپریشن ہوا تھا. میں نہیں تھا وہاں، لیکن یہ کہ جو تھے تو مجھے پتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اور اچھی باتیں ہی نکلی ہیں الحمدللہ. وہ ذرا دکھائیے گا وہ جو تھا. میرے مریدوں کی مغفرت فرما. جو توبہ کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، مصطفیٰ کا مرید ہوتا ہے، سب کو بخش دے. جو میرے ہاتھ پر مرید ہوتا ہے، مصطفیٰ کا مرید، سب کو بخش دے، سب کو اچھا کر دے. سارے مجھے بھی سب کے سب کے اچھا کر دے. یا اللہ اسلامی والے اور والی کو بھی ساتھ دعوت اسلامی کا بول بالا. یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا. یا اللہ دعوت اسلامی کے تمام آپ کی شروع سے جوان ٹکرات شروع سے جوان والے بیماران نگران. الحمدللہ. اب یہ انعام ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے. مگر یہ کہ موضوع ہمارا وہی چل رہا تھا حضور کہ یہ اس میں
بس بندہ پھر جو بولے. یہ ہاں کیا اس میں رسک ہوتا ہے. اب موضوع وہ چل رہا تھا ہمارا. دوسروں کے عیب کھول دے, اپنی پولے کھول دے, گھر کی نہ کہنے کی باتیں کر ڈالے, یہ سب خطرہ ہوتا ہے. تو ہم کسی کو بھی رازدار بنائیں گے تب بھی یہ خطرہ تو ہوگا ہمارے راز بھی وہ اگل دے, کوئی پتہ نہیں ہے, نہ اس پر کوئی چارج لگے گا, وہ ہوش میں نہیں ہے جب بولے جا رہا ہے. یہ تقریباً کیا بول دے. یہ 2016 کی ویڈیو جو کئی اس ٹائم بھائی کو لیے پہلی بار دیکھا ہوگا انہوں نے, شاید بڑی ایک تعداد ہوگی جنہوں نے پہلی بار دیکھا ہوگا. کمپلیٹ تو نہیں ہے. نہیں وہ تو پھر طویل ایک پورا ہم نے اس پر پورا لائیو پروگرام کیا تھا اور کافی اس میں چیزیں تھیں, کافی چیزیں تھیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو یہ دیکھیں, یہ اس میں ہمارے لیے ماشاءاللہ ایمان تازہ کرنے والی اور سمجھنے والے سبق آموز ساری چیزیں تھیں. اللہ کا شکر ہے مفتی کے صاحب بھی میرے ساتھ ہی تھے جب انہوں نے لائیو پروگرام کیا تھا. 2016 نہیں مفتی فاروق کو تو آپ یاد کر رہے وہ تھے. تو حیات نہیں تھے. مفتی فاروق, حاجی زمزم, حاجی مشتاق, سب تو آپ کو یاد آ رہے تھے, پوری شورا یاد آ رہی تھی. بس اللہ آپ کو سلامت ہے. گھر دعوت اسلامی والا والی, دعوت اسلامی, اور بھی آپ نے کئی چیزیں اپنے آل کو یاد کیا, بہت ساروں کو یاد کیا تھا اور کافی چیزیں بھی بیان کی تھی. غوث پاک کا ذکر کیا تھا اور انشاءاللہ کبھی موقع اللہ نے چاہا تو نکل آئے گا. تو 26ویں بھی آ رہی ہے نا, تو بھئی یہ کہ اللہ پاک ہمیں اچھا سوچنے اور اچھا وہ رکھے. حضور اس میں جیسے کہ تو ماشاءاللہ ایک اچھی ریکارڈنگ ہے, لیکن بعضوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا قریب میں ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت ہو اور وہ ایسی باتیں بیان کر دے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور سامنے والا کوئی سن لے, یا ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ریکارڈ کر لے. اچھا مٹھی بند رکھے, ایپ ڈھکنا چاہیے اور ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اس کو کسی ایک کو بھی نہ دے, نہ اپنے پاس رکھے. ذرا کسی کے ایپ وہ بول رہا ٹھیک ہے, لیکن ہم آگے بڑھانے والے کیوں بنے. اس کو بتائے بھی نہیں کہ وہ شرمندہ ہوگا, بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اس کو بھی نہ بتائے کہ آپ نیم بے ہوشی میں یہ کہہ رہے تھے. یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو پتہ ہو. اگر کوئی ہوش و حواس میں بھی بولتا ہے کسی کا عیب, تو ہم کو تو حکم ہے کہ ہم چھپائیں اس کو, عیب کو, نہ کہ آگے بڑھائیں. ایک اسی پر ایک حضور ایک جملہ ہے, اگر آپ ابراروں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں, یہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. اچھا, یہاں مراد یہ تو نہیں نیم بے ہوشی میں آدمی نہیں, مطلب وہی کہ جو کئیوں دوسروں کے عیب چھپائے گا. بس اور راز کی باتیں بعض عیب نہیں ہوتے, لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو بولنے کی نہیں ہوتی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واہ کی اس طرح کی بات بخاری شریف کے حوالے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں بھی سنی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بتا دوں تو آپ میرا گلا کاٹ دو گے. تو یہ راز کی بات ہے جو خاصا دیگر عامہ یہ نہیں مناسب کرنی. تو ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے علماء ہیں جو اس باتوں کو سمجھتے ہیں, اکابرین ہیں, انہوں نے ہر بات عوام تک اس طرح پہنچائی نہیں ہوتی, کیونکہ عوام ہر بات سننے کی متحمل نہیں ہوتی, ان میں اتنی استطاعت طاقت نہیں ہوتی, ان کی علمی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان تک بات پہنچائے. لیکن بعضوں کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو پڑھا پہنچا دیا, اب وہ عقل میں آئے نہ آئے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات جو فتنوں میں مبتلا کر دے. تو کیا علم کے ساتھ ساتھ حکمت, مصلحت اور تجربہ, اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ ظاہر ہے کہ مطلب حکمت عملی نہیں جانتا ہوگا تو وہی کچھ کا کچھ کر دے گا, نہ بولنے کے بول کر فتنہ فساد کروا دے گا. جیسے نئے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی ہے نا کہ جن کی اتنی معلومات نہیں ہوتی, نہ اتنے مطلب وہ مذہبی طور پر منجھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو نماز, روزے, وضو, غسل, اس کے مسائل سکھائے جائیں. اس کو گہری باتوں میں نہ ڈالا جائے کہ یہ گہری باتوں میں جائے گا تو اس سے بھی رہے گا اور کہیں اس کو وسوسے آئے اور گمراہی کی طرف نہ نکل جائے. اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے کچھ لوگ, شاید اس کے بارے میں سوال ہوا کہ بعض لوگ ان کے پاس تصوف کی گہری باتیں کی گئی, تو اعلیٰ حضرت نے ناراضی یعنی ناگواری کا طرف ان کو نمازیں سکھاؤ, ان کو مطلب ایمان کے عقیدے کے جو معاملات ہیں یہ سکھاؤ, ان کو مطلب ابھی سے تصوف میں لے جاؤ. یہ ان کی اتنی اپروچ کہیں گے, یہاں تک پہنچ جائیں گے, سمجھ پائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ واپس چلے جائیں, خدا نہ خواستہ.
تو اس لیے کہاں کیا بولنا یہ بھی ایک فن ہے جو کاش ہمیں آ جاتا، ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان ہے کہ حدث الناس بما یعرفونہم، کہ لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں یعنی سمجھ سکتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی تم ایسی بات کہہ دو کہ جو ان کی عقل سے ورا ہو، اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اس کا معنی کچھ اور سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کے اندر پڑ جائیں۔ ان کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ صحابہ کی طرف منسوب ہے یہ قول، اور اس کے معنی یعنی یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں ہر جگہ کے لیے ایک مناسب گفتگو ہے، اور ہر گفتگو کے لائق کچھ خاص مرد ہیں، اور ہر مرد کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے، اور ہر گنجائش کے لیے ایک انجام ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا انجام چاہتے ہیں، کیونکہ اسی کے پاس ہر حال کا حقیقی علم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین میں سے ایک خصوصی اسلامی بھائی کا سوال شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم پاپا، میرا سوال یہ ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے پاپا، اگر جو ہم لوگ نابینا اسلامی بھائی ہیں، اگر جو ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں قبلہ رخ نہ ہو، اگر کوئی دیکھنے والا اسلامی بھائی ہمیں قبلہ رخ کرنا چاہے وہ کیا طریقہ اپنائیں؟ قبلہ سے اگر 45 کے اینگل سے بھی زیادہ پھرے ہوئے تب تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ نابینا کو بھی اب یہ جیسے فیضان مدینہ میں نابینا اعتکاف کیا ہے اور وہ کعبے کو پیٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ تو کہا جائے گا یار کسی کو پوچھ لینا، تو یوں مسلمانوں کو پوچھ کر نابینا کو بھی چاہیے کہ قبلے کا اہتمام کرے، خیال رکھے۔ تو اب اگر قبلے کے رخ سے ہٹ کر پڑھی ہے اس نے تو پھر تو نماز تو اس کی ہوگی نہیں۔ اور تحری کا موقع دوسرا ہے جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، مسلمان کوئی بتانے والا نہ ہو، تو وہاں یہ کہ خیال جمے وہاں قبلہ، یہ تو خیر۔ تو اب یہ کہ جس نے دیکھا کہ قبلے کی طرف بھی نابینا نہیں پڑھ رہا اور مسلمان ادھر اطراف میں ہیں بھی، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ کعبے کی طرف نہیں ہے، دوبارہ نماز اس کو ختم کر کے نئے سرے سے اس طرف پڑھے، وہ قبلے کا رخ نابینا کو کر دے۔ نابینا بھی ایسا دل کا بینا ہو نا، وہ لڑائی شروع کر دے تو کہ میں مجبور ہوں، نابینا ہوں تو ہر صورت میں مجبور تھوڑی ہے، منہ بھی نظر نہیں آتا، ناک بھی نظر نہیں آتا، تو نابینا ناک میں تھوڑی نوالے ڈالتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے نا۔ تو جو نماز کے وہ معاملات یا عبادات کے وہ معاملات جو دوسروں کو پوچھنے سے بھی حل ہو رہے تو وہ تو دوسروں سے پوچھنا تو پڑے گا نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور اسلامی بھائی معتکف میں سے آپ سے سوال عرض کریں گے۔ پیارے میرے اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منظور حسین ہے، میں سیالکوٹ سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ دوران نماز سامنے تکیہ رکھتے ہیں، تو کیا اسے سترہ بنا سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجئے۔ کیا چیز بھی دے دیں اپنی۔ عید کے بعد انشاءاللہ عز و جل 12 دن کا مدنی قافلہ فرماؤں گا۔ عید کے بعد یعنی کب؟ انشاءاللہ عز و جل 2 ماہ کے اندر اندر۔ اچھا، کوئی ڈیٹ ہو تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی نا کہ فلاں تاریخ کو میں نے چلنا ہے سفر پہ۔ 2 مہینے تو بہت فاصلہ ہے نا، یہ تو چاند رات کی باتیں کر رہے ہیں سائیں بھائی تو۔ انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ۔ چاند رات کو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے یہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اندر 12 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریم۔
جی تو وہ سوال انہوں نے کوئی کر لیا ہے. تکیہ, ہاں تکیہ تو عام طور پہ اتنا اونچا ہوتا ہی نہیں ہے, ایسا یعنی کہ ایک ہاتھ اونچا ہو. یعنی سترا جو ہے یہ کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہوا ہے. ایک ہاتھ بولتے ہیں یہ بیچ کی انگلی کا سرے سے لے کر یہ کونی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. اور ویسے عام طور پہ یہ آدھا گز. اب آدھا گز آدھا میٹر میں فرق ہے یار, گز میں بھی لوگ نہیں سمجھتے, بعض لوگ نہیں سمجھتے. نیو جنریشن نے نام بھی کبھی کبھی سنتے ہوں گے. گز اور میٹر ہیں ملتے جلتے لیکن کچھ فرق ہے. دوبارہ لے کے آدھا گز جو ہے وہ بھی مطلب وہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. اور کم از کم ایک انگلی موٹا ہو وہ سترا, اور آدھا گز یا اس سے زیادہ اونچا ہو. تو تکیہ اتنا اونچا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ہاں کوئی گول گول تکیے جو پیچھے لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں, تکیہ بولتے تو اس کو بھی ہے, تو وہ اگر اتنا اونچا ایک ہاتھ ایسے زیادہ بڑے بڑے تکیے بھی ہوتے ہیں اور وہ یوں کھڑا کر دیا تو یہ سترا بن جائے گا. یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کہ یہ آگے رکھ دیا نمازی نے, اس کو تکیے کے پار گزر سکیں گے, جبکہ وہ تکیہ ایک ہاتھ یا اس سے اونچا ہے. یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ تکیہ رکھتے کیوں ہیں, یعنی ایسا وجہ کیا ہے رکھنے کی. نمازی کا کھانا جی نمازی آگے تکیہ رکھتے ہیں, ایسا دیکھا نہیں ہے. تکیہ یہ شاید اعتکاف میں تکیے ہوتے ہیں نا, معتکف ہوں گے نا کہ عام دو رفت جاری رہتی ہوگی, اب ان کو ستون کے پیچھے جگہ ملی نہیں ہوگی, یہ کبھی نماز پڑھی ہوگی تو اس طرح بھائی گزر رہے ہوں گے تو یہ ان کو سوال ذہن میں آیا ہوگا. یہ تکیہ اس طرح بھائی دکھا رہے ہیں, یہ تکیہ بھی اگر کسی ٹیکنیک سے کھڑا ہو جائے نا سترا تو یہ بھی بن جائے گا, پر کھڑا ہوا ہو, سونے والے کی طرح سویا ہوا نہ ہو, لیٹا ہوا نہ ہو. ماشاءاللہ ہے تو یہ بھی ایک ہاتھ سے بڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلیجی ملک سے آئے اسلامی بھائی ہمارے پاس ماشاءاللہ 30 دن مدنی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں موجود ہیں, یہ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سے اسلامی جواب ہے کہ سوال ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقیقوں کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس میں حصوں کی کیا ترتیب ہوگی؟ عقیقہ جو ہے اس کا جانور بھی قربانی کے جانور کی طرح ہو, عمریں ہو, جو بھی عیب نہ ہو وغیرہ, جو قربانی کے مسائل ہے نا, تو اس طرح کا جانور ہو. بکرا ہے تو پورے 1 سال کا ہو مثلا, تو اس کے گوشت کے 3 حصے اس کے بھی نا مستحب ہے نا, کہ ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, اور ایک اپنے استعمال کے لیے. اچھا, یا پورا رکھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, دعوت پکا کے کھلانا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کے مالک ہیں. ماں بھی کھا سکتی ہے بچے کا, باپ بھی کھا سکتا ہے, دادا دادی نانا نانی سب کھا سکتے ہیں. کچھ نہ کھایا سب لٹا دیا رائے خدا میں تب بھی صحیح ہے, سارا کھا گئے تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے, یہ حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بڑی معلومات ہوگی. اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی معتکف ہیں, وہ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. سب سے آخر میں موت آئے گی موت کو. جو مینڈا جو ہے, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں, اور جہنم میں کوئی بھی جو بعض مسلمان معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے گئے تھے وہ بھی نکل آئیں گے, اور یہ بھی جنت میں آ گئے, اب کوئی نہیں ہے جہنم میں. تو
اب یہ کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈھا لایا جائے گا, مینڈھا میننگ شیپ, تو اور پکار پڑے گی, اعلان ہوگا, تو یہ جنتی بھی جھانک کر دیکھیں گے, جہنم بھی جھانک کر دیکھیں گے, یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا کہا جا رہا ہے. تو وہ مینڈھا لایا جائے گا اور سب دیکھیں اس طرح اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت ہے, اور اس موت کو بھی اب ذبح کر دیا گیا, اب کسی کو موت نہیں آئے گی. جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے, جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت, خوشی بالائے خوشی, خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ اب تو کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس عیش آرام کی جگہ سے. اور جہنمیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت, غم بالائے غم, ایسا غم ان کو لاحق ہوگا کہ اب تو کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. معاذ اللہ جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. کفار جو ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, اور جو مسلمان تھا لیکن کفر بک کر کوئی ایسا کفر بک کر جس سے اس کا ایمان چلا گیا اور اس نے پھر توبہ نہیں کی, دوبارہ ایمان نہیں لایا اور کفر پر مر گیا, تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. قدم قدم پر لوگ کچھ نہ کچھ بک رہے ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مشورہ دیتا رہتا ہوں, ایک بار پھر آج دلا دے دوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, یہ مہربانی کر کے آپ ضرور پڑھیں اور سمجھ میں جہاں جہاں نہ آئے. عام کو داڑھی والا ہر مولانا نہیں سمجھا سکے گا اس کو, صرف مفتی صاحب کے پاس جائیں. ہر عالم بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ آپ کو نہ سمجھا سکے, تو یہ مفتی جو ہوتے ہیں نا ان کی معلومات عام عالم سے زیادہ ہوتی ہے, تو ان سے آپ سمجھ لیں. بعض ایسی آسان باتیں ہوں گی کہ ہر ایک سمجھا سکے گا خود, یا اکثریت تو آپ خود سمجھ جائیں گے, لیکن جہاں نہ سمجھ پڑے تو وہاں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ایسے کے پاس جائیں جو واقعی سمجھا سکے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ قرآنی آیت ہے. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو یہ اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, اور یہ علم فرض علم ہے. اپنے عقیدے کی, ایمان کی معلومات ہونی چاہیے, کفریات جو ہیں ان کی معلومات ہونی چاہیے. کفریہ کلمات اس دور میں جو چل رہے ہیں یہ معلومات کرنی ضروری ہے. معلومات نہیں ہوگی تو بک دے گا, اور اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ اس کو ہو جائے گا ایمان کو اس کے. تو اس لیے پہلی فرصت بلکہ آج ہی یہ کتاب جو ہے حاصل کر لیں مکتبۃ المدینہ سے, یا دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, تو کوئی خرچہ نہیں ہوا. اور مطالعہ بہرحال اس کا ضرور کیجئے. اردو جاننے والوں کے لیے انمول تحفہ ہے, اور یہ کتاب غالباً ابھی تک تو اردو ہی میں نا, شاید یہ اردو میں ہے, ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کسی اور زبان. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, یہ ابھی ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے. اب اس میں بھی شاید دشواریاں آئیں گی کہ اب یہ کہ بعض کفریہ کلمات اردو دانوں میں, اردو جاننے والوں میں چل رہے ہوتے ہیں, بعض انگلش جاننے والوں میں, بعض عربی جاننے والوں میں. تو یہ اردو کے جو بعض ہیں تو وہاں اچھی خاصی تعویل ادھر ہوگی. تو یہ مطلب دنیا بھر میں تو یہ ہے, اسی لیے ہم نے اس کا درس دینے کا منع کیا ہوا ہے کہ درس بھی مسجد میں نہیں دینا اس کا, کہ مطلب رسک ہے اس میں کہ آپ جب خود بھی سمجھ نہیں پڑے گی تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. پھر بعض اوقات لوگ پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے, آپ عزت بچانے کے لیے کچھ کا کچھ بول دیں گے, کفر ہوگا اس کو بول دیں گے نہیں کوئی کفر نہیں ہے. لوگ دو چار اور بھی تو آپ کو پوچھیں گے نا کہ یوں بول دیں تو کیا ہے, یوں بول دیں تو کیا ہے. جو مدنی مذاکروں کے پابند ہے کئی بار نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ ہم کو سوال بھی کرتے ہیں, تو میرے کو سمجھ نہیں پڑتی تو میں منع کر دیتا ہوں کہ بھائی
मुफ्ती साहब भी मना फरमा देते हैं, हम लोग बाद में मतलब मालूमात करके मुमकिन हुआ तो बता देंगे। हम हाथों हाथ मतलब अपने ऊपर काय को लें यार, ये थोड़ा है मुश्किल और नाजुक टॉपिक है। तो इसलिए ये किताब हमारे अपने उलमा ने भी चेक की है, हमने बाहर के उलमा, हिंद के उलमा से भी इसको चेक करवाया है, ताकि यानी सबकी मुशावरत इसमें समझो शामिल है। इन्होंने अपनी जो भी तस्दीकात तकारीज लिखी है वो भी इस किताब में है, और इसके लिए तो जितनी मेहनत की गई है इतनी किसी भी किताब पर नहीं होगी। इतनी मेहनत की है, हम घंटों आए दिन उलमा जमा होते थे और मैं इनमें बैठता था और इनकी गुफ्तगू होती थी, सवाल जवाब हम लोग करते थे आपस में, और इस तरह मतलब ये इसको फाइनल किया है। हुजूर ऐसा भी होता वर्षों लगे हैं इसको फाइनल होते हुए, आप में यार पढ़ने के लिए तैयार नहीं है यार। ऐसा भी होता था कि आप मुल्क से बाहर भी जब इसकी तहरीरी काम के लिए जब गए थे और इसको तहरीर करते थे तो उस वक्त ईमेल्स का हमारा काफ़ी तरीका था। आप ईमेल के ज़रिए मुझे भेजते थे और वो मैं पूरे पेपर लेकर दारुल इफ्ता सुन्नत हाजिर होता था और 4-4, 5-5 हमारे इस्लामी मुफ्तियान करम बैठते थे और उस वक्त